لیے میں نے وضاحت کی اور پہلے دن بھی وضاحت کی, دوسری دفعہ بھی وضاحت کی یہاں آ کر بھی. تو میں تو سمجھ رہی تھی کہ نہیں رابطے کریں گے, لیکن اس کے بعد رابطے کیے گئے. میں نے آپ کو وضاحت کی کہ ان لوگوں کے اور روٹس بھی ہیں, اور میرا خیال ہے کہ پہلا چانس ان کا ہونا چاہیے جن کے روٹس نہیں ہیں. میں کسی جلدی میں نہیں ہوں, ہمارے بچے بھی جلدی میں نہیں ہیں. یہ اگر آخری ایک اپنا 1-2 سال 5 سال لے لیں کوئی بات نہیں, ہم کسی جلدی میں نہیں ہیں. الیکٹیبلس تو بات ہی غلط ہے. ایک بنیادی چیز جو مینیفیسٹو میں آپ دیکھیں گے, ہمارے جو لاز ہیں وہ امپلیمنٹ نہیں ہوتے. تو ایک کیپ ہونا چاہیے. خریداری اور سیاست میں فرق ہونا چاہیے. یہ تو دکان ہے نا کہ آپ کو پسند آ گیا, آپ نے 37 کروڑ کی سینٹ کی سیٹ لے لی. اور میں نے آپ کو وضاحت کی کہ جنہوں نے پیسے لگائے بھی ہیں وہ دیکھ لینا کہ کیا ہو رہا ہے. میں نام نہیں لینا چاہتی, لیکن آپ کو پتہ ہے جنہوں نے مجسمے بھی بنائے ہیں تو ان کی بھی کوئی خاطر نہیں ہو رہی ہے. جنہوں نے موٹر سائیکلیں بھی دی ہیں وہ بھی جس ٹارگیٹ کے لیے آئے تھے ان کی بھی انویسٹمنٹ کوئی رنگ نہیں لائی. تو میں تو الیکٹیبلس کے اس وجہ سے, جس کو ہم الیکٹیبلس کہتے ہیں, آئی تھنک کہ یہ ورڈ دنیا میں بھی استعمال بھی نہیں ہوتا. دنیا میں الیکٹیبل کا ورڈ ہی نہیں استعمال ہوتا. یہ طریقہ غلط ہے کہ آپ کی ایک کیپ ہونی چاہیے کہ اس سے زیادہ آپ نے نہیں اسپینڈ کرنا, اور اگر آپ نے اسپینڈ کیا ہے دیٹ شوڈ بی کلاسڈ ایز کرمنل ایکٹیویٹی, دیٹ از آف کورس بریکنگ دا لا. سو اگر آپ اب کراچی میں ایک نئی نمبر پلیٹ کے اوپر آپ 10-10 ہزار جرمانے کر رہے ہیں, تو اس پہ کیوں جرمانہ نہیں ہو رہا؟ ڈسکوالیفائی ہونا چاہیے. کہ اگر آپ نے لا بنایا ہے تو لا should be implemented and should be identified کہ بھئی لا تو یہ ہے, تو پھر اس کا مطلب ہے کہ قانون توڑنا آپ از ایکسیپٹیبل. کھلم کھلا یہ بات ہوتی ہے. دیکھیے جو بات بھی ٹی وی پہ بات مذاق کے طور پہ یا میم کی طرح ہوتی ہے وہ نارملائز ہوتی ہے. یہ سوسائٹی میں نارملائز کر دیا ہے. تھپڑ مارنا نارملائز کر دیا ہے, گالی گلوچ نارملائز کر دیا ہے. اسی طرح سے جی آپ نے 1 ارب لگایا, کیوں لگایا ہے؟ وائی از اٹ نارمل؟ وائی از اٹ نارملائزڈ؟ اٹس ناٹ, اٹس کمپلیٹ میڈنس. سو الیکٹیبل اگر مجھ سے رابطہ کریں بھی, میرا خیال ہے وہ زیادہ دیر میرے ساتھ کیسے چلیں گے. میں آپ کو بتاؤں کہ میں نے تو کسی نام کا ابھی تک بتایا نہیں, اور اس کی ریزن یہ ہے کہ جیسے جاب سلیکشن ہوتی ہے, جیسے ہماری یہاں پہ بچیاں انٹرنشپ کے لیے بیٹھی ہوئی ہیں, کل بھی ہماری کچھ ملاقاتیں ہوئیں. لوگوں کی خواہش تھی, میں نے نہیں بلایا, اور میں نے دیکھا کہ میں اس شخص کے ساتھ چل ہی نہیں سکتی. اس کا مزاج اور میں چل ہی نہیں سکتے. اور میں آپ کو سمپل سا مشورہ دیتی ہوں کہ انہوں نے مجھے جو مشورہ دیا وہ میں اس سے اگری ہی نہیں کرتی, کیونکہ وہ میری نیچر نہیں ہے, وہ میری طبیعت نہیں ہے. انہوں نے مجھے بتایا کہ سیاستدان کیسے بیہیو کرتے ہیں اور آپ کو کیسے بیہیو کرنا چاہیے. ان شارٹ مجھے بدتمیزی سکھائی, بدماشی سکھائی. میں نے کہا جی میں تو وڈیرا نہیں ہوں, میں تو لوگ مجھ سے بات کریں گے, میں تو رک کے بات سنوں گی, میں تو 15 منٹ دوں گی. انہوں نے کہا یہ جو شخص آپ کے ساتھ بیٹھا ہوا, یہ آئندہ مجھے ساتھ آپ کے بیٹھے ہوئے نہ دکھائی دے, آپ کے پیچھے کھڑا ہوا دکھائی دے. تو میں ویسی بننا ہی نہیں چاہتی, میری نیچر ہی نہیں ہے. مجھے اللہ پاک نے عزت اس لیے دی ہے کیونکہ میں نے لوگوں کو عزت دی ہے. نہ میں کسی کو اپنے سے بڑھتر جانتی ہوں, اپنے گھر سے الحمدللہ کھاتی ہوں. تو لوگ بھی اس وجہ سے عزت کرتے ہیں, لوگ بھی 2 بار سوچتے ہیں بات کرتے ہوئے. دس از امپورٹنٹ بیکاز آپ جب سیاست کرتے ہیں تو آپ کو معاشرے کا بھی سوچنا چاہیے. میں تو معاشرے کے روایات کو بھی بدلنے میں بلیو کرتی ہوں. یہ بہت ضروری ہے کہ جو شک و شبہات آپ کہہ رہے ہو رہے ہیں وہ تو ہم شکی ہو گئے ہیں. آپ سے سب نے جھوٹ بولا ہے, آپ سے سب نے فریب بولا ہے, آپ کو عادت ہوگی, آپ کوئی سچ بولتا ہے تو آپ کو یقین نہیں آتا. ہمارے تو والدین بھی ہم سے سچ نہیں بولتے, ایسا ہی ہے نا. تو یہ آپ لوگوں کے معاشرے, لیکن میں آپ نے دیکھا ہے کہ ابھی تک آپ لوگوں کی عادتوں پہ نہیں آئی ہوں. اگر آتی تو کسی اور طریقے سے بیہیو کرتی, لیکن میں نہیں بنی نا. کچھ چیزیں اچھی لگیں, اجرک اچھی لگی, میں اوڑھ کے آئی. جو چیز اچھی لگتی ہے وہ کلچر کی اپنا لینی چاہیے. کچھ چیزیں ہر کلچر میں بری ہوتی ہیں, وہ میں نے نہیں اپنانی. میڈم یہ سوال ہے کہ جونیئر ذوالفقار علی بھٹو نے جو ہے وہ اور یہ رائے بھی دی جا رہی ہے کہ یہ مفید مشورے دیے جا رہے. میرے تک یہ رائے نہیں آئی ہے, یہ میں پہلی بار سن رہی ہوں. میرا ذوالفقار علی بھٹو جونیئر جو میرا خیال ہے بہت اچھے آرٹسٹ ہیں, میرا ان سے کوئی نہ رابطہ ہے, نہ میری کبھی بات چیت ہوئی ہے, نہ میرا کوئی, آئی ڈونٹ نو اینی تھنگ اباؤٹ ہم ٹو بی آنیسٹ.
میں کچھ بھی نہیں جانتی. میں صرف یہ جانتی ہوں کہ وہ غالباً مرتضیٰ بھٹو شہید کے صاحبزادے ہیں. بٹ آنیسٹلی میں چونکہ اتنا سوشل میڈیا کنزیوم نہیں کرتی, آئی ایم ناٹ شیور کہ آئی ڈونٹ ایون نو کہ ان کی پارٹی کا نام کیا ہے. آئی ڈونٹ نو واٹ ہی از اباؤٹ. تو وہ پارٹی جوائن کرنے کا تو کوئی میرا نہیں خیال. پارٹی کی تو ایک سپریٹ آئیڈینٹی ہے. لیکن آف کورس اگر کوئی ڈھنگ کی بات کرے, کوئی ایسی بات کرے کہ جس میں لوگوں کا فائدہ ہو سکے, تو ضروری نہیں ہے کہ آپ تنازع کریں. بٹ آئی ڈونٹ نو کہ ان کی پارٹی کیا ہے, وہ کرنا کیا چاہ رہے ہیں, وہ کہاں سے آئے ہیں. آئی ایم ناٹ ایون شیور کہ وہ پاکستان میں رہتے ہیں یا نہیں. تو میں چونکہ ان کے بارے میں کچھ نہیں جانتی, اور اگر جانتی بھی تو بھی نہ میں نکتہ چینی کرتی. محترمہ آپ یہ فرمائیے گا کہ پاکستان کے بعد نہیں آئے گی, بالکل بھی نہیں آئے گی. لیکن ہاں معاشرے میں کچھ ہم تو میرا خیال ہے کوئی بھی نہیں چاہتا کہ اب تبدیلی آئے. بہتری کی بات کریں گے ہم. وجہ بہت سمپل ہے میری نظر میں, تو بہت سمپل ہے. ہمارے سینئر نے بھی سوال کیا کہ آپ نے کیوں ضرورت محسوس کی سیاسی جماعت کی. اس لیے کیونکہ مجھے سیاسی جماعت کوئی نظر ہی نہیں آتی. سیاسی جماعت تو وہ ہوتی ہے جو سیاسی حرکتیں کرے. سیاسی جماعت تو وہ ہوتی ہے جو سیاست کرے. سیاسی جماعت تو وہ ہوتی ہے جو نمائندگی کرے. تو مجھے لگا کہ میری بھی جگہ نہیں ہے کسی سیاسی جماعت میں. تو آپ کا خیال ہے یہ جو بچیاں بیٹھی ہیں, ڈو آئی تھنک کہ ان کے لیے سیف ہے؟ آئی نو اٹس ناٹ سیف. مجھے لگتا ہے آپ کے جیسا کوئی پارلیمنٹ میں نہیں ہے. میرا خیال ہے آپ کی طرح کوئی صوبائی اسمبلی میں بھی نہیں ہوگا, آپ کی طرح کا کوئی کاؤنسلر بھی نہیں ہوگا. تو جب وہ لوگ ہی نہیں میچ کرتے تو سیاسی جماعت ہی نہیں نظر آئی مجھے ایک پاورفل آواز ہی نہیں نظر آئی. ہاں مجھے جیب بھرتے ہوئے لوگ نظر آئے, مجھے اپنے بچوں کو لانچ کرتے ہوئے لوگ نظر آئے. دیکھیں جو نام ہیں وہ بڑے دو نام نہیں ہیں کہ جی ایک کی بیٹی ہے ایک کا بیٹا ہے. نہیں, ہاں آپ سکھری کی مثال لے لیں, آپ کسی جگہ کو اٹھا لیں, آپ پشاور اٹھائیں, اتنے نام ہیں جو کہ انڈر دا ریڈار ہیں. میں جب سکھر آتی ہوں, جب حیدرآباد آتی ہوں, تب مجھے پتہ چلتا ہے. جب پشاور جاتی ہوں کہتے ہیں اچھا باپ بیٹا بھتیجی بھابھی بہو 4 پشتوں سے, وہ نام تو کوئی لیتا ہی نہیں ہے. کیونکہ آپ کا 8 بجے, آپ کا 10 بجے. اب آج سب سے بڑی جو خبر ہے وہ یہ ہے کہ مجھے کیوں ضرورت محسوس ہوئی کہ میں ایک دم سے اناؤنس کروں. میں ایک اور ہفتہ ڈیلے کر سکتی تھی, کیونکہ آج ہم شٹر ڈاؤن سٹرائک پہ ہیں ایف بی آر کی 37A کے اوپر. اور میں 1 مہینے سے کراچی میں بیٹھی ہوئی, ایک مارکیٹ میں گئی, میرا تو کوئی دکان نہیں ہے. میری تو بولٹن مارکیٹ میں دکان نہیں ہے, میری تو آشیانہ میں دکان نہیں ہے, میرا تو صرافہ کا بزنس نہیں ہے, میری تو کوئی ٹیکسٹائل انڈسٹری نہیں ہے. میں کیوں بول رہی ہوں؟ میرے تو بیٹے کی بھی نہیں ہے. کیوں بول رہی ہوں؟ میں اس لیے بول رہی ہوں کہ میں نے کہا خدا کے بندو, یہ تو بے عزتی ہے نا کہ آپ ایس ایچ او کی طرح کوئی آ جائے, کوئی خاتون وہاں پہ بیٹھی ہو اور آپ کو اس سے مسئلہ ہو, کوئی بھی مسئلہ ہو, آپ اس کے اوپر پاور آف اریسٹ وداؤٹ اپروول. میڈنس. اینڈ آف کورس آپ اپنی بزنس کو ڈسکریج کر رہے ہیں کہ اپنا پیسہ یہاں نہ رکھیں, بزنس کو ایکسپینڈ نہ کریں, جائیں ہیوسٹن میں چلے جائیں. تو سارا کراچی ہیوسٹن میں کیوں بیٹھا ہوا ہے؟ اب سکھر بھی جائے گا. آج آتے ہوئے مجھے میسج آیا کہ اوہ آپ سکھر آ رہی ہیں. میں نے کہا نہیں جی میں سکھر آ گئی ہوں. کہا وہاں تو یہ ہو رہا ہے. مجھے ایک طویل کافی کچھ سننا پڑا. میں نے کہا جی جب وہاں پہ لوگ اٹھائے جا رہے ہیں تو کیا میں مختلف ہوں؟ یہ تو اللہ کی مرضی ہے نا. ذرا آسان ہے. دوسرا مجھے بالکل سمجھ نہیں آئی کہ کون شخص اور کون سا جذبہ. میں تو دعا کے لیے ہاتھ اٹھا رہی ہوں. میں آئی ڈونٹ تھنک کہ دیٹ ڈزنٹ میک اینی سینس ٹو می. کیونکہ یا تو ہو نا کہ کسی کو آپ نے اٹیک کرنا ہو, وہ تو جہاں آپ کا اشارہ ہے ان کے لیے تو سب کو ہاتھ دعا کے لیے اٹھانے چاہیے. آئی ڈونٹ تھنک کہ دیر از اے تھریٹ ٹو می اور ٹو اینی ون. تو یہ تو مجھے بالکل ہی سوال, آئی ایم سوری, ذرا بے تکا سا لگا. لیکن جو سوشل میڈیا, میں نے یہ کہا کہ جو پارٹیز ہیں جب وہ قیام میں آتی ہیں, 2003 میں اگر کوئی پارٹی قیام میں آئی تو اس شخص کا حق ہونا چاہیے نا جسے 30 سال لگائے. میں نے کہا پیراشوٹرز کا حق نہیں ہونا چاہیے. 9 مئی کے بعد جن کی نام آپ نے سنے وہ نئے ہیں. ہم آئی ڈونٹ نو دیز نیمز, میں نے تو کبھی نہیں سنا. میں نے یہ کہا کہ اٹ از انفیئر کہ جو نئے نام آئے, چاہے وہ لائر ہو یا کوئی بھی سیلیبریٹی ہو, انسٹاگرام انفلوئنسر ہو, تو آئی ڈونٹ تھنک کہ دیٹ از دا رائٹ. یہ ان کے سوال کے ساتھ جڑا ہوا ہے کہ ابھی میں واپس اسلام آباد جانا چاہ رہی ہوں, لیکن لاہور سے پی ٹی آئی کے نوجوان چاہ رہے ہیں کہ میں ان کو ٹائم دوں. اور میں نے کہا معذرت, کیونکہ میں اسلام آباد جانا میرا ضروری ہے. تو یہ جو آپ کا تاثر ہے لاہور میں پی ٹی آئی کے لوگ
پی ٹی آئی کے بچے نوجوان انتظار کر رہے ہیں کیونکہ وہ مجھ سے ملنا چاہتے ہیں. تو یہ جو عوام کے تاثر کی آپ بات کریں, عوام میں بیٹھی ہوں, یہ آپ کا تاثر صحیح نہیں ہے, عوام کا تاثر یہ نہیں ہے. اسی کے ساتھ دوسرا جو آپ نے کہا, سو پی ٹی آئی کے جو یوتھ ہے ان کا میرے ساتھ کوئی مسئلہ نہیں, اس لیے کیونکہ جو جینوئن ورکر ہے وہ آپ سے زیادہ تھوڑا سا جانتا ہے پی ٹی آئی کے بارے میں. اور جو دوسرے یوتھ کے آپ نے کہا کہ جو ڈس انفرینچائزڈ ہے, ایپتھی ہے, جس دن میں نے اناؤنس کیا میں صبح 5 بجے سوئی, کیونکہ میرے انسٹا, میں نے آپ کو پہلے وضاحت کی, یوتھ ہے. ایک بچہ ایسا ہے, اس نے کہا میرا نادرا کارڈ ابھی نہیں بنا, میں کیسے ممبر بنوں. پھر میں نے اس سے پوچھا کہ اٹس اوکے, گھوٹکی سے آیا, بائی دا وے گھوٹکی سے آیا وہ بچہ. میں نے کہا میں گھوٹکی آؤں گی, اس کا 7 نومبر کو آئی ڈی کارڈ بن رہا ہے. تو میں نے کہا ٹھیک ہے 7 نومبر, بڑا ٹائم ہے, اٹس اوکے. سو جو آپ کا تاثر ہے, کیونکہ میں بچوں کے ساتھ اٹھتی بیٹھتی ہوں, میں 2016 سے میرے اپنی ذات کے ساتھ اٹیچڈ انٹرنز ہیں جو کہ اب پرماننٹ امپلائمنٹ میں ہیں. یہ وہ بچے ہیں جو فائنل ایئر آف میڈیا اسٹڈیز یا ڈیولپمنٹ سیکٹر کے, اینڈ آل آف دیم الحمدللہ یا میرے ساتھ پرماننٹلی امپلائڈ ہیں یا بہت اچھی پوسٹ پہ امپلائڈ ہیں. کچھ کے بڑے اچھے پولیٹیکل کیریئرز بھی بن چکے ہیں اینڈ دے آر ڈوئنگ ویری گڈ ورک. سو یہ بیکاز آئی ورک آن دا گراؤنڈ, آئی ورک آن دا گراؤنڈ جسٹ لائک اے ورکنگ جرنلسٹ. جی منشور یہ ہے کہ وی ہیو ٹو میک شیور, جس کو ہم اپورڈ موبلٹی کہتے ہیں. دیکھیں اس وقت جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں نا, وہ 5 فیملیز ہیں یہاں بھی, اور آپ نے ٹرمپ کے اسٹیج پہ بھی دیکھا. مطلب میں ایک نوکری پیشہ عورت, میں بیچ میں پستی جا رہی ہوں کہ میں جو امیر اشرفی ہے اس کے وہ ٹیکس چھپا رہا ہے اور میں اس کے لیے کما رہی ہوں, اور دوسری طرف جو وظیفوں پہ ہیں چاہے وہ یو کے میں بینیفٹ میں ہیں لیکن میں کام کر رہی ہوں. تو یہ تو آپ نے دیکھا بجٹ, کیوں مجھے بجٹ پہ اعتراض ہے کہ بے نظیر انکم سپورٹ کا آپ نے فنڈ بڑھایا لیکن لیپ ٹاپ ڈسٹریبیوٹ کیے جا رہے ہیں, اس گورنر ہاؤس میں کر رہے ہیں, اس سی ایم ہاؤس میں کر رہے ہیں, جگہ جگہ لیپ ٹاپ ڈسٹریبیوٹ کر رہے ہیں بالی ووڈ فلمیں دیکھنے کے لیے. ای کامرس کو آپ ہمارے لوگوں کو ٹیکس کر رہے ہیں نا, انفیئر ٹیکس کر رہے ہیں. آپ چائنیز کمپنیز کو ٹیکس کریں, آپ ٹیموں کو ٹیکس کریں. سو دس از وائی اٹ از امپورٹنٹ فار می فار یو ٹو انڈرسٹینڈ. دوسری آپ نے جو بات کی کہ آپ کے ساتھ چہرے نہیں نظر آ رہے, آئی ایم ناٹ گوئنگ ٹو چوز دا چہراز. میں نے آپ کو ایکسپلین کیا کہ دا کاؤنسلز, دا یونین کاؤنسلز, دا وارڈز ول چوز دا چہرہ. میں چوز کر لوں کہ جی اچھا یہ اے ٹی ایم اچھی ہے, یہ اے ٹی ایم اچھی ہے, ٹھیک ہے, او اس کے چہرہ اچھا ہے. نو, آئی ایم ناٹ گوئنگ ٹو ڈو دیٹ. دے ول ڈیسائڈ اینڈ دے ول ڈیسائڈ دا ٹرم, اینڈ اٹ از ناٹ رائٹ فار می ٹو. I have a lot of people in my social circle, but I don't think that they're representative. They're not representative of Sakhar, they're not representative of Ghodki. So this is why. Give me some time. میں کسی جلدی میں نہیں ہوں. آپ نے کہا آپ کے پاس منشور نہیں آیا, پہلے بڑوں کو تو منشور دیکھنے دے. پارٹی آپ کو دیکھیے سب پہلی بات یہ ہے کہ یوتھ جو چاہ رہی ہے وہ تو, میں تو آئی ایم اے فین آف یوتھ. میں نے آنے سے پہلے اس کمرے میں نے کہا کہ جب میں پاکستان آئی تو میں نے جب پاکستانی ینگ بچیوں کو جرنلزم کرتے ہوئے دیکھا تو میں نے کہا واہ, کیونکہ دیکھیں ہم تو باہر ملکوں میں وار اور کانفلکٹ کور کرتے ہیں, لیکن پاکستان تو سارا وقت ہی وار اور کانفلکٹ ہے. آپ کہیں بھی بچی نکل جائے, وہ تو پبلک ٹرانسپورٹ میں بیٹھے تو اس کے لیے وار اور کانفلکٹ ہے, لیکن یہ گھبراتی نہیں ہے, یہ ایسا تکڑا مقابلہ کرتی ہیں. آئی ڈنٹ ہیو ٹو ڈو دس اینڈ آئی تھاٹ واو. تو یوتھ کی تو جب بھی آپ سنیں گے وہ معقول بات کریں گے. یہ بڈھے باپے ہی ہیں جو غلط بات کریں گے, یہ بڈھے باپے ہی ہیں. آپ یقین کریں یہ ان کو نہیں بات سمجھ آتی, ان کو ریٹائرمنٹ دے دینی چاہیے. دیکھیں نا اسپورٹس میں بھی جو ہے تو یوتھ تو بڑی صحیح بات کرتی ہے, ان کو میری بات سمجھ آتی ہے. دوسرا, یوتھ کی آپ کو سننی چاہیے. ان تمام پارٹیز نے خاص طور پہ جہاں آپ نے اشارہ کیا, آپ کو یوتھ نظر آئی, یوتھ لیڈر بھی 40 سال سے کم آپ کو نہیں ملا. آج کی, کیونکہ بہت لوگوں کا خواہش ہے کہ ادھر میں بات کروں, تو آج چلتے چلتے مجھے پتہ چلا ایک اور بڈھے بابے کو, کیونکہ وہ اے ٹی ایم ہے, اس کو سینٹ کی سیٹ مل گئی ہے. ان کے اسکینڈل میں ہم گاڑیاں دیکھ رہے ہیں. فیصل جاوید کو نہیں ملی. کبھی تو وہ بیچارہ یوتھ تھا 17 سال کی عمر سے, اب وہ بھی یوتھ نہیں رہا. لیکن بات یہ ہے کہ اگر آپ یوتھ کو استعمال کر رہے ہیں, کوائٹ فرینکلی یوتھ کو آپ استعمال کرتے ہیں کہ واہ میڈم آپ کتنی اچھی لگ رہی ہیں, میں آپ کا ہینڈ بیگ اٹھا لوں. آپ یوتھ کو استعمال کرتے ہیں کہ آپ کے کانفرنس کے ساتھ لٹکتے رہیں, موٹر سائیکلوں پہ آتے رہیں, اس لیے آپ کو جھنڈے دیکھنے کی بےتابی ہے, کیونکہ دیٹ از واٹ یو لائک. یہاں سے لٹک جائیں, میں اتنی ریلی نکالوں گا. یہ تو مجھے بات ہی سمجھ آتی کہ بندہ آپ نکالیں, گاڑیاں آپ کی, پیٹرول آپ کا, پھولوں کی پتیاں آپ کی, تو لیڈر وہ
میکس نو سینس ٹو می. 25,000 تمہارا بندہ, 25,000 تمہارا بندہ, اس نے گھر گروی پہ رکھا, 1.5 کروڑ تباہ کر دیا کالے ڈالوں پہ, اینڈ لیڈر کوئی اور بڈھا بابا بن گیا. میکس نو سینس ٹو می. سو دیٹ از دا پرابلم. ان لوگوں نے جوانوں کو استعمال کیا ہے, خواتین کو استعمال کیا. آج بات یہ جو بار بار پوچھ رہے ہیں آزاد کرو آزاد کرو, او بھائی ان کے لیے تو بڑی باہر سے مجھ سے کیوں سوال پوچھ رہے ہیں؟ 450 عام لوگ جو کہ محبت میں نکلے, گمراہی میں نکلے, انوسنس میں نکلے, ان کی بات کریں نا. میں تو ان کی بات کرنا چاہتی ہوں. رسپیکٹیبل فیملی سے لڑکیاں, میں تو آپ کو جنرل سٹوریز بتا رہی ہوں. ایک ہماری جاننے والی, ان کے والد صاحب کا انتقال ہوا مکہ مکرمہ میں, حرم شریف میں. ان کے پیچھے ادھر کیسز بنے ہوئے ہیں, ان کے بارے میں کوئی کیوں نہیں بات کرتا؟ آئی ایم ناٹ انٹرسٹیڈ ان اشرافیہ. وہ جنہوں نے ڈالا ہے وہی نکالیں گے, وہ اپنے اعمال کی وجہ سے گئے ہیں, یہ ان کے آپس میں گیمز ہیں. ناٹ انٹرسٹیڈ. یہ آپ کا ایک 0.1% ہے جو آپ کے اوپر مسلط ہے, اور آپ بھی ان سے امپریس ہوتے ہیں. بندہ پولیٹکس نہیں پڑھتا, پولیٹیکل سائنس نہیں پڑھتا. اگر آپ میں سے کسی نے پلیٹو کی دا ریپبلک پڑھی ہو یا شوق فرماتے ہو, تو دس از میری سینسبلٹی وہ ہے. اور جو مارجنلائز کمیونٹی ہے, دیکھیں میں یہ سمجھتی ہوں کہ یہ فرض ہے. آپ کی زندگی میں جو بھی اچھا ہوتا ہے وہ اس لیے ہوتا ہے کہ جو آپ سے کسی طرح سے بھی کم پریویلیج رکھتا ہے یا کم ایکسیس رکھتا ہے, اور آپ کو اگر کوئی ایکسیس ملا ہے آپ کو اس کی سپورٹ کرنی چاہیے. فار ایگزامپل, آپ اگر سینئر خاتون جرنلسٹ ہیں اور اگر آپ اور کسی بچی کو, ینگر کو یا فریش بلڈ کو نہ آنے دیں گی تو یہ آپ کا نقصان ہے. سو جب لوگ ایک دوسرے کی مدد کرتے ہیں تو کولیبوریشن سے بہت کام ہو جاتے ہیں. مارجنلائز کمیونٹیز پاکستان میں اتنا بڑا ایشو ہے, بلکہ ایکچولی تو میں نے اس لیے سندھیوں کی بات کی کیونکہ سندھی تو مارجنلائز نہیں ہونے چاہیے. ایک ہیریٹیج ہے, بٹ آئی تھنک یو آر مارجنلائز. حالانکہ یو آر ناٹ اے مائنورٹی, ناٹ ان نمبرز, ناٹ ان ہیریٹیج. سو مارجنلائز کمیونٹی وہ ہوتی ہے جو کہ سیف نہ فیل کرے کہ اپنی بات کر سکے. عورتیں بھی. ہمارے مینیفیسٹو میں کچھ پوائنٹس تھے, اور میں نے ورکنگ گروپ پہلا جو بیٹھا تو میں نے آن لائن بھی کچھ لوگوں کو بھیجا کہ ایک نظر ماریں, ہو سکتا ہے مجھ سے کوئی بات رہ گئی ہو. تو ایک ہمارے اسپورٹس کی بیک گراؤنڈ سے ہیں, تو انہوں نے ایڈٹ کر کے نمبر 3 پہ اسپورٹس مین کا وہ ڈال دیا. تو آئی تھاٹ کہ واقعی آئی ڈڈ ناٹ تھنک آف دیٹ. کچھ مطلب کہ اسپورٹس مین بڑی اچھی بات جو کہ آج ہمیں بھی کرنی چاہیے کہ میڈیا کے بھی کچھ حقوق ہیں. آئی تھنک میڈیا بہت مارجنلائزڈ ہے. ہمارے کیمرہ اسسٹنٹس, ہمارے ساؤنڈ اسسٹنٹس, ہمارے ٹیکیز جو ہیں, ان کے ساتھ جو ظلم ہو رہا ہے, دس از ون آف دا میجر ڈرائیونگ فورسز ان مائی مینیفیسٹو آلسو. تو انہوں نے نمبر 3 پہ کر دیا. تو میں نے کہا دس اے ویری گڈ ایڈیشن, لیکن نہیں, آئی تھنک ویمن ہیو ٹو بی اباؤٹ دا اسپورٹس. وہ تو کہتے ہیں نہیں میں نے تو اس لیے, لیکن یہ بڑا امپورٹنٹ ہے کہ ہر بندہ اپنی ان پٹ اگر ڈالے. آف کورس از ورک ان پروگریس. بہت سی چیزیں میرا خیال ہے کہ ہم نے کور کی ہیں, اور بہت سی چیزیں آف کورس جیسے جیسے ہم آگے بڑھیں گے اس میں ایڈ ہوں گی. لیکن جو آپ سے کم تر ہے, جو میجورٹی میں نہیں ہے, جس کی آواز آپ سے کمزور ہے, ایکوٹی اس کو کہتے ہیں. ایکوالٹی تو ہوتی ہے نا کہ سب ایک برابر ہوں, لیکن ہر ایک کا قد ایک نہیں ہوتا. ایکوٹی یہ ہوتی ہے کہ جس کا قد آپ سے کم ہے اس کے لیے آپ ایک اسٹیپ نیچے رکھیں کہ وہ آپ کے برابر آ جائے. دیٹ از واٹ آئی بلیو ان. سو ڈیفینیٹلی مارجنلائز کمیونٹیز پاکستان میں, تو آئی فیل سو مینی سیکٹرز آر مارجنلائز. آپ نے جوڈیشری کی بات کی, بار ایسوسیشن ہیز بین یوزڈ. ہمیشہ میں دیکھیے بہت ڈائریکٹ بات کرنے والوں میں سے ہوں, ہمیشہ کالا کوٹ بدنام ہوا کیونکہ کسی اور کے لیے نکلا, اپنے لیے نہیں نکلا. آپ نے دیکھا کنالز کے ایشو پہ جب کراچی بار ایسوسیشن میں کیوں گئی, ایک ہی بار کے پاس گئی, مجھے نہیں پتا تھا یہ کون ہے, لیکن ہری پور بار سے کسی نے مجھے کہا کہ اس کی میں مذمت کے لیے کھڑی ہوں, اینڈ شی ڈزنٹ نو ہو ہی از. اور وہ انہوں نے لہو لہان ان کی مجھے پکچر بھیجی, مجھے نہیں پتا تھا. پھر مجھے پتا چلا کراچی بار بہت اچھا کام کر رہا ہے, کیونکہ وہ کام اپنے لیے نہیں کر رہے, وہ کسی سیاسی پارٹی کے لیے نہیں کر رہے. دس از ویری امپورٹنٹ. میں ڈیٹیل میں نہیں جانا چاہتی. عدلیہ سے زیادہ وکلا, کالے کوٹ ہمیشہ کسی اور ایجنڈے, اور کافی دفعہ میرا خیال ہے لوگ استعمال ہو جاتے ہیں. سو آئی تھنک دے آر آلسو مارجنلائز. بٹ آر میڈیا کمیونٹی, دا فیکٹ کہ آپ کی منیمم ویج ٹیکسٹائل انڈسٹری میں 37,000 ہے, آپ کے کیمرہ اسسٹنٹس 15,000, 25,000, 32,000, 50 سال ان کی عمر ہے. دیٹ از سم تھنگ وچ از انریزنیبل. اور آپ اینکرس کی
मैंने एक दो टेलीविज़न चैनल्स इस वजह से छोड़े क्योंकि मैंने कहा इट्स अनरीजनेबल, आप मुझे पे दे रहे हैं, लाइटिंग के लिए नहीं दे रहे, तो मैं तो जाके लाइट्स नहीं कर सकती, मेकअप आर्टिस्ट को नहीं दे रहे, या उसका 1 मिनट का आप जुर्माना काट रहे हैं, वो लेट भी तो रुकते हैं। आपको पता है ये कैमरा मैन जो हैं 2-2 नौकरियां कर रहे होते हैं, अनएक्सेप्टेबल, इलीगल काम हो रहा है, इट्स बिलो द मिनिमम वेज। दिस इज़ अ स्टोरी दैट मीडिया शुड रेज। आप लोग 8 बजे 10 बजे बात की नहीं, 8 बजे 10 बजे पे आप नहीं बात कर रहे, 8 बजे 10 बजे पे ये बात होगी कौन बचाएगा, कौन बनाएगा, कौन अंदर जाएगा, कौन बाहर आएगा। रीज़न आई एम नॉट इंटरेस्टेड, आई हैव स्टॉप वॉचिंग टीवी बिकॉज मेरे लिए द FBR ड्रैकोनियन मेजर्स वर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग आपको रेज करना चाहिए था। शटर डाउन स्ट्राइक आज शुरू हुई है, इट्स अ ह्यूज लॉस टू बिजनेस, इट्स अ ह्यूज लॉस टू पाकिस्तान, मस्ट बी एड्रेस्ड। मिनिमम वेज इन्फोर्स करना, अगेन ये पढ़े लिखे बच्चे हैं हमारे, ये पढ़े लिखे भाई हैं हमारे, लोगों ने पता नहीं क्या क्या किया हुआ है। इनसे तो अच्छे मिनिस्टर हैं जो बिल्कुल निरे अनपढ़, जिनको इमोजी गलत इमोजी भेज रहे होते हैं, बुढ़े बाबे, सम यंग बुढ़े बाबे ऑल्सो, सियासी बुढ़े बाबे, थैंक यू सो मच।